میرے ہی شہر میں میری نسل لوٹنے والوں، تمہیں کیا پتا یہ بیٹے کیسے جوان ہوتے ہیں؟ تمہیں کیا غیرت امت کی، تمہیں کیا درد مسلمانوں کا کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ یہ 52-57 اسلامک کنٹریز، ان کے عہدے، ان کی ترقیاں، ان کے ہتھیار، ایٹمی پاورز، یہ سب اللہ کی قسم خاک ہے۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں اگر یہ مظلوم کی آواز بن کر، مظلوم کا بازو بن کر ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے۔ دنیا میں 3 ہی تو جگہ ہیں، 3 ہی تو ایسی مسجدیں ہیں جس کی طرف جانا بھی ثواب ہے۔ اس میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے، بیت اللہ ہے، مسجد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ 57 ملک، ان کی طاقتیں، ان کی مددیں۔ وہ ہماری غزہ کی ایک بہن جس نے کہا کہ میرا حجاب، میرا پردہ، میرا وہ سکارف جس کو میں پہنتی ہوں، کہتی وہ جتنی مدد میری اس سکارف نے کی ہے، اس حجاب نے کی ہے، یہ 57 اسلامی ملکوں نے نہیں کی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا شوہر شہید ہو گیا، میرا بیٹا اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، میں نے سکارف حجاب اتارا اور اس حجاب کے اندر اپنے بیٹے کی ٹانگوں کو باندھا اور وہ خون سے حجاب بھر گیا اور میں 4-5 کلومیٹر تک چلتی رہی، وہ بیٹا بھی پھر آخر شہید ہو گیا۔ تو جتنی مدد اس بہن کی وہ سکارف نے جسم کو باندھنے میں کی ہے، اتنی سی مدد بھی ان 57 ملکوں والوں نے، اسلامی ممالک نے نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جماعتوں کو لڑتے ہیں، جو 2-4 بندے کام کرتے ہیں، ان کے خلاف آپس میں شکوے گلے، اب وہ بات نہیں ہے۔ ہمارے راشن، ہمارے یہ کپڑے دینا، یہ 2 ٹائم کا کھانا دے دینا، ان کے بیٹوں کی قیمت نہیں ہے، ان کے شہروں کی، ان کی نسلوں کی قیمت نہیں ہے۔ کسی کو راشن دینے سے اس کی زندگی آپ انہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ غیرت کا وقت ہے، وگرنہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ قیامت کے دن تو سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو مار دے تو اللہ بدلہ لے کر دے گا۔ اور منافقین، وہ بزدل لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہے، پڑھے نا قرآن، اللہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کو نظر آ رہا ہے، اللہ کے سامنے یہ ہو رہا ہے، امتحان ہمارا ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ دھوکہ دے دے کر مسلمانوں کو کہ اتحاد ہے، فیصلہ ہے، فلاں ہے، یہ سب حرص اور لالچ ہیں۔ یہ عرب کے لوگ، یہ بڑے بڑے اسلامی اقتداروں کے مالک، اللہ کی قسم اپنے ملکوں میں سعودیہ نے فیفا ورلڈ کپ لانے کے لیے اربوں ڈالر لگا دیے، پاکستان نے PSL کروانے کے لیے اربوں روپیہ لگا دیا، قطر نے کتنا پیسہ لگایا، دنیا کا ہر ملک۔ لیکن اب اپنے مفاد کے لیے، اپنے تعلق کے لیے اللہ کی قسم کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ تو بس ڈریں اس لمحے سے کہ قیامت کے دن اللہ آواز دے کر جماعتوں کی جماعتوں کو، ملکوں کے ملکوں کو اللہ جہنم میں اس بات سے ڈال دے کہ تم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے راستے میں ان غریبوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے، محتاجوں کے لیے نہ نکلے جو اللہ کے لیے پکار رہے تھے۔ یہ ان کی زمین، ان کا گھر، یہ جہاں وہ رہتے ہیں، یہ بچے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں کسی کو خاص ٹارگٹ نہیں کر رہا، سارے ملک، سارے مسلمان، ساری جماعتیں، تمہارا کیا کردار ہے؟ دعا کرتے ہیں، قنوت کتنی ہوتی ہے ہماری مساجد میں، کتنے علماء نے لوگوں کو مسجد اقصیٰ کی عزت اور دفاع بتلایا ہو، جہاد پر کتنے لوگوں کو، بچوں کو سکھلاتے ہیں کہ اس اللہ کے راستے میں لڑنا کیسا ہے۔ کتنے لوگ ہم اپنے دلوں میں تمنا لے کر ہوتے ہیں، جو بیچارے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو راستے نہیں ہیں، اور جن کے پاس اقتدار ہیں وہ مردہ بن کر بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی مظلوموں کی آہوں کو ضائع نہیں جانے دیا۔ یہ خون رنگ لائے گا انشاءاللہ، اور حالات بدلیں گے، جذبات ٹھنڈے نہیں پڑیں گے انشاءاللہ۔ شہادتیں 70-80 ہزار ہو چکی ہیں، ملبے ڈھیر وہ سب ختم ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی تو آئے گا، کوئی تو ہوگا انشاءاللہ جو ان کی آواز بن کر، ان بہنوں کے سروں کا دوپٹہ بن کر، ان بچوں کو اپنی گود دے کر، ان بہنوں کو سہارا دے کر، ان بزرگوں کے لیے بازو بن کر، لاٹھی بن کر انشاءاللہ امت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہر بندہ دعا کرے، قنوت کریں، مال سے جو کر سکتا ہے پہنچا سکتا ہے، جان سے جو کر سکتے ہیں کر لیں، وگرنہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو خاموش بیٹھا رہا، خاموشی سب سے بڑا گناہ ہے۔ خاموشی کسی چیز کے لیے نہ بولنا، نہ کرنا، نہ نکلنا، یہ انسانوں کو مار دیتی ہے، اور وہ منافقین میں سے ہو جاتے ہیں جو دلوں میں اور ہو جاتے ہیں، بظاہر اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائے، اور بس یہی ہے کہ کوئی غیب سے، جس طرح بدر میں اللہم انصر الاسلام کا نصر بدر کی طرح ہی مدد اللہ کر دے، تو ہم امید میں ہیں کہ ملائکہ آ جائیں، آسمان سے کچھ اتر آئے اور کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے انشاءاللہ کہ اگر یہ بغیرت ان میں سے کوئی نہیں اٹھتا نا، شاید آسمان کی مدد ان مظلوموں کی مدد کر سکے، اور اللہ ان کے امتحان میں تو حیران ہوں ان کے جذبے، اتنا کچھ تباہ ہونے کے بعد کوئی ایک بچہ، بوڑھا، جوان، عورت نظر نہیں آئے گی جو شکوہ کر رہا ہو اللہ پر۔ وہ صرف ہمیں بتلا رہے ہیں کہ غزہ ختم ہو رہا ہے، ہم مسلمان برداشت کر کے مر رہے ہیں، لیکن اب مسلمانوں کو ابھی تک ان کو غیرت نہ آئی، اور اپنے ہر درد میں،
ہر تکلیف کو یہ محسوس کر کے اس کا ازالہ کرتے ہیں. امت کے درد کا ازالہ کوئی نہیں کر رہا. تو میں بس ایک پیغام ہی دینا چاہتا ہوں سارے لیڈروں کو, ساری جماعتوں کو, ایک آواز بن کر پوری دنیا میں سٹینڈ ہو کر بائیکاٹ کر سکتے ہیں. جس چیز کا بائیکاٹ کریں, جس جگہ پر آپ کر سکتے ہیں کچھ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں درد ہے, جن کی تمنا ہے, ہم سب انشاءاللہ اپنے ان بھائیوں کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں راستے دے اور اللہ ہمیں جتنی طاقت دے ہم لڑیں گے. میں کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل جذبات نہیں ہوں گے. ہر بندہ لڑنا چاہ رہا ہے, ہر بندہ ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ یہودی اتنے نہیں ہیں, صرف ایک غیرت کی چنگاری جلنے کی دیر ہے. یہ سب راکھ ہو جائیں گے. ان کی قوت, ان کے دل بزدل ہیں. ہمارے جیسا ایمان مسلمانوں جیسا ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے جیسی کتاب اللہ, ہمارے جیسے نبی, ہمارے جیسا رب جو اللہ اصل ہے, وہ ان ظالموں کے پاس نہیں ہے. ہم صرف مار کھا رہے ہیں. تو وہ نبی پاک نے فرمایا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے کراہت تمہارے اوپر دشمنوں کو ٹوٹنے پر مجبور کر دے گی. وہ تمہیں بھوکا جس طرح دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے نا, وہ تمہارے اوپر اس طرح نسل کشی کریں گے, تمہارے اوپر کود کر تمہارے اوپر وہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے.